علم غیب علم اللہ تعالی صفت مخصوصۃ بجنابہ تعالی. علم اور علم الغیب دونوں میں فرق ہے. علم تو دانستان کو کہتے ہیں، پوری تو ہوئی زدکول تو ہوئی، اور علم الغیب آلوسی نے سورۃ ہود کے اندر اس کا معنی لکھا ہے، تعریف کی ہے، ما لم یوحى بہ ولم یقم علیہ دلیل. علم غیب کے معنی ہیں کہ نہ وحی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے نہ اس کی کوئی وجہ موجود ہے. جیسے اللہ کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو سارا وحی سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الی. حضرت کی تو وحی کا انکار کفر ہے. تو جو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں یا کسی پیر فقیر مردے زندے کو، وہ علم غیب کا معنی نہیں جانتے، وہ معذورین ہیں. علم غیب لا يعلمه الا اللہ، فما يكون باعلام اللہ وباعطائه لا يكون من الغیب فی شیء. جو اللہ تعالیٰ کے دینے اور بتانے سے حاصل ہو جائے وہ غیب نہیں کہلاتا. قرآن کریم سے اس کا ثبوت، ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، لیکن آپ کو وحی کرتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کے پاس جب تک تھا تو علم الغیب تھا، جب حضرت کے پاس آ گیا تو علم وحی ہو گیا، جب اولیاء کے پاس آئے گا تو علم کرامات ہو جائے گا، جب علماء دین کے پاس آ جائے گا تو علم استقامت ہو جائے گا، علم کسبی بن جائے گا. ابن عابدین نے ایک کتاب لکھی ہے جو رسائل میں شامل ہے، اس کا نام ہے سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی. سل الحسام الہندی، بہت تیز تلوار ہندوستان کی ہوتی تھی. سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی. رسائل ابن عابدین جو 42 ہے ان میں ایک رسالہ ہے، اس میں علم غیب کے بارے میں تقریباً تمام باتیں مل جائیں گی. شیخ زاہد الکوثری نے اور ابن عابدین نے فتاوی شام میں کہا ہے، کوثری نے مقالات میں، کہ جو خدا تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے پھر وہ غیب نہیں رہتا ہے. مبتدئین اس سے بالکل ناواقف ہے. اس لیے فتاوی شام، قاضی خان، بزازیہ، بحر، نہر اور فتح القدیر، روح المعانی، تفسیر کبیر، البحر المحیط، روح البیان، تمام معتبرات میں ہے کہ جو کسی مخلوق کو نبی یا ولی کو غیب دان کہے وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ علماء نے یہ مسئلہ متفقن علیہ لکھا ہے کہ بوقت نکاح اگر کسی نے کہا کہ خدا و رسول اورا شاہدان گردانے میں، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، تو علماء لکھتے ہیں خلاصۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ 441، فتاوی قاضی خان جلد 3 صفحہ 324، البحر الرائق جلد 3 صفحہ 247، اور تمام بڑی کتابوں میں ہے کفرہ. کیوں وہی کافر کیوں ہوا؟ لأنه يعتقد أن الرسول يعلم الغيب، ومن اعتقد أن الرسول أو الولي يعلم الغيب كفر. قاضی خان میں ہے لأنه صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلم الغيب إذا كان في الأحياء فمن أين يعلمه وهو الآن في الأموات. حضرت جب زندہ تابندہ مکلف پیغمبر تھے تو عالم الغیب نہیں تھے. فرائض نبوت پورا ہونے کے بعد تشریف لے گئے تو برزخی حیات کے ساتھ غیبدان ہو گئے. فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، جو کہے کہ اللہ تعالی کے دینے سے عالم الغیب ہے تب بھی کافر ہے. کسی کو کہے کہ چلو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں خدا ہے لیکن خدا نے بنایا، تو یہ خدا نے بنایا جو یہ بھی تو جھوٹ ہے. خدا نے کب بنایا؟ علم غیبی کس نبی داند بجز پروردگار،
ہر کے او گوید کی میدانم ازوبا ورمدار. علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جو کہتے ہیں کہ کوئی جانتا ہے اس کو جھوٹا کہو. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے جب تک جبریل نہ بتائیں. مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اور جبریل بھی نہیں جانتے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی بھی پیغمبر کے لیے خدا ان کو نہ بتائیں. وما نتنزل الا بامر ربک. فرشتے کہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ فارس کے ایک شاعر کو علم غیب کا مسئلہ معلوم ہے، لیکن ہندوستان کے احمد رضا کو علم غیب کا مسئلہ معلوم نہیں ہے. وہ ساری زندگی اسی ضلالت میں رہے کہ ہر ایک کو غیبدان سمجھتے تھے. یہ تو اللہ کے علم غیب کا تقاضا ہے کہ وہ ظاہراً باطناً جو اب ہے اور جو ہونے والا ہے سب کو جانتے ہیں. آدم لأنه خلق من ادم الارض. زمین کے سطح سے مٹی لے لی گئی. مٹی لینے کے لیے ایک فرشتہ آیا، زمین نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ واپس. آخر میں اسرائیل آیا، زمین روتی رہی ہے، اس نے یہاں سے کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا لے آئے. جی لے آیا. زمین کیا کر رہی تھی کہ بہت رو رہی تھی. تم نے اس کے رونے کا خیال نہیں کیا؟ چلو اب ان کی روح قبض کرنے پر تجھے لگاتا ہوں. تجھ میں سختی بہت ہے. اسرائیل ہے نا. اور جس سرزمین پر قیامت تک انسان آباد ہونے والا ہے اس زمین کی مٹی آدم کی سرشت میں ڈالی گئی، اس سے گون بنایا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت تیار ہو گئی، جسد بن گیا، اتنے حسین تھے کہ ملائک رشک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حسن کو 100 حصوں میں کر دیا، 99 آدم میں ڈالے، اور ایک حصے کو 100 کر دیا، اس کے 99 یوسف علیہ السلام کو دیے، اور بقیہ جو ہے نا یوسف خان شیر بانو، آدم خان درخانہ فلاں اور یہ ہیرو رانجھا اور کٹا پٹی اور یہ دنیا کے جتنے یہ معشوق اور محبوب ہیں سب اسی میں چل پڑے. اور پھر یہ 100 اور وہ 100 دونوں ملا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا حمد آرند تو تنہا داری. لکل نبی فی الانام فضیلت وجملتها مجموعۃ لمحمدی. شیخ شبلی سر الاولیاء و امامہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے حسن پر 70,000 حجاب ڈالے تھے. اگر وہ سارے کھول دیتے تو لوگ جلس جاتے، بالکل سب گر پڑتے، برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ شمائل کی ایک روایت سے تائید ہوتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت کا حسن روزانہ بڑھتا تھا. یزداد حسن یومن فیومن، روز بڑھتا تھا. آپ جو دیکھتی ہو تو کل سے زیادہ حسین ہے. آہستہ آہستہ ظاہر فرماتے ہیں. اور تمام انبیاء حسین و جمیل ہوتے ہیں، لیکن حضرت چونکہ معجزات میں اور مقامات میں سب کے سر و سرخیل ہے، سر لشکر ہے، اسی طرح اللہ نے تمام کمالات بما جمال و حسن کے بھی عطا فرمائے ہیں.